بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. سارے حضرات درود شریف پڑھیں. مسلمانوں میں سے 14 شہید ہوئے، 8 انصار میں سے، 6 مہاجرین میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اس میدان میں، اس جگہ پہ قیام کیا کرتے تھے جہاں باہر نکل کے کہیں جا کے جنگ ہوا کرتی تھی، تاکہ زخمیوں کی مرہم پٹی ہو جائے، مجاہدین کو کچھ آرام کا موقع مل جائے، کچھ تھکاوٹ دور ہو جائے اور لشکر کا دوبارہ سے انتظام آسانی سے واپسی کا کیا جا سکے. تو ایسا ہی بدر میں بھی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا. پھر تیسرے دن ایک معاملہ پیش آیا. مسلمانوں کے شہداء تھے، ان کو تو پہلے ہی دن دفن کر دیا گیا. جو کافر تھے، کافروں کو 24 کافر ایسے تھے جن کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا. کفر گندا ہوتا ہے. انما المشرکون نجس، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے. مشرک تو نجس ہوتے ہیں. اور آپ کبھی بھی اندازہ لگائیں، کسی بھی غیر مسلم کے پاس سے آپ گزریں گے نا، اس کے پاس سے ایک حمک آتی ہے، ایک بدبو آتی ہے خاص قسم. اس نے سینٹ لگایا ہو تو الگ بات ہے، پرفیوم لگایا ہو تو الگ بات ہے. تو یہ تھے بھی مشرک، اور مشرکوں کے بارے فیصلہ کیا ہے؟ انما المشرکون نجس، اسلام کو ختم کرنے آئے تھے. لہٰذا اللہ نے ان کا مقدر بھی ایسا کیا، کیونکہ بڑے زور و شور سے ابو جہل نے دعائیں مانگی تھی. اللہ کے نبی جب دعائیں مانگ رہے تھے نا، تب اپنی فوجوں کو جوش دلاتے ہوئے ابو جہل نے بھی دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا، یا اللہ جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس کو فتح عطا فرما دے، جو تجھے ناپسند ہے اس کو آج ذلیل کر دے. اللہ نے اس کی دعا قبول کی اور ذلیل کیا. پھر اس کو اپنے محبوب کو عزت دی. تو اب ذلیل کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے؟ ذلتوں والا. وہ تو ہوا. آگے ان کا مقدر دیکھیں. جس کنویں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، یہ کنواں گندا کنواں تھا، یعنی گندی نالیوں کا پانی بھی آتا تھا. اور بدر کے قصبے والے وہ یہاں گندگی پھینکتے تھے. اور اللہ کی شان، جن کا یہ کنواں تھا نا، وہ تھے بنو نار، آگ والے. تو آگ انجام ان کا ہوا، کنواں بھی وہ ملا جو گندا. تو اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں دکھا دیا. تو 24 کافروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں پھینکوایا، جن میں ابو جہل بھی تھا، جن میں امیہ بن خلف بھی تھا. 3 دن گزر چکے تھے لاشوں کو. تو امیہ بن خلف کی لاش کا ایسا معاملہ ہوا، اس کے بدن سے زرہ اتارنے لگے، نہیں اتر رہی تھی، بدن گل گیا تھا، بدبودار ہو گیا تھا. گویا کہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کفر کا، شرک کا انجام اور اسلام کی فتح. صدیوں بعد فتنہ و فساد کے زمانے میں سننے والوں کا ایمان بھی بڑھ رہا ہے. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا ان کا ایمان کہاں، ان کا ایمان کتنا ہوگا. ایک اور واقعہ اس ضمن میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ ایمان افروز ہے، اس لیے میں وہ بھی ذکر کر دوں. جب فرشتے آئے تھے نا مدد کے لیے، صرف مسلمانوں نے نہیں، کافروں نے بھی ان کی آوازیں سنی تھی. بلکہ 2 آدمی، حضرت ابو رحم غفاری بیان کرتے کہ میرے ساتھ ایک اور بندہ تھا، بکریاں چراتے تھے ہم کسی کی. ہم پہاڑوں پہ بکریاں چرا رہے تھے تو ہم نے بادل دیکھا، بادل کا ایک ٹکڑا دور سے ہم دیکھ رہے تھے کہ جنگ ہو رہی ہے. ہم انتظار میں تھے کہ جو جیت گئے نا، ہم جا کے ان کا ساتھ دیں گے، شاید کچھ مال ہمیں بھی مل جائے. تو بادل دیکھا ہم نے.
اس بادل میں سے آوازیں آ رہی تھیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی، تلواروں کی۔ تو اچانک اس میں سے آواز آئی، اقدم حیزوم، حیزوم آگے بڑھو، حضرت جبرائیل کی گھوڑی کا نام تھا۔ تو کہتے ہیں جب یہ منظر دیکھا نا، وہ بدلی دیکھی، اس بدلی میں سے فرشتے اترتے دیکھے جیسے بادل اترتے ہیں۔ تو اور جب وہ آوازیں سنی گھوڑوں کے ہنہنانے کی، تلواروں کی اور اقدم حیزوم کی، حضرت ابو رحم کہتے ہیں میرا وہ ساتھی تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک کی الفاظ روایت میں نہیں ہے، یعنی مر گیا، وہ تو دہشت سے مر گیا، اور میں بھی بس قریب تھا کہ بس گیا میں بھی، لیکن میں بچ گیا، میں بچ گیا۔ تو اللہ کی ایسی مدد آئی تھی۔ اور تیسرے دن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بار پھر کفر کو ذلیل کی، اس گندے کنویں میں پھینکا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام لے کے کہا، ابو جہل، نبیہ، منبع حجاج کے بیٹے تھے، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، اب بولو تم نے اپنے رب کا وعدہ کیسا پایا؟ ہم نے تو بڑا سچا پایا، ہمارے رب کا وعدہ بڑا سچا تھا۔ اور اب کیسا لگ رہا ہے تمہیں اپنے نبی کے مقابلے پہ آنا، نبی کو جھٹلانا، اب تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت عمر حیران ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، یہ ان بدبوداروں کو، ان کو اب سنا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، عمر، جتنی میری بات اب تم سن رہے ہو نا، سمجھ رہے ہو، وہ اس سے زیادہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے، بس فرق یہ ہے، وہ جواب نہیں دے سکتے۔ اب کتنا ایمان بڑا ہوگا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں سے نئی بحث چھیڑ دیتے ہیں، مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ دونوں طرح کے مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہیں، دونوں کے پاس دلائل مضبوط ہیں، اس لیے کوئی ایک بات کہہ کے کہنا جی باقی وہ دوسرے جھوٹے ہیں، دوسرے غلط ہیں، میں یوں ثابت کر دوں گا، میں یوں ثابت کر دوں گا، تم نے ثابت کر کے کیا کر دی؟ اسلام کی کتنی خدمت ہوگی اس سے؟ ہم اس بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت عمر نے یہ کہا، اور اللہ کے نبی نے پھر جواب دیا کہ عمر جتنا تم سن رہے ہو نا، اس سے بھی زیادہ یہ سن رہے ہیں ہم، لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ تو کفر کو ذلیل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کتنے ایمان کے ساتھ نکلے ہوں گے وہاں سے، کیا جذبہ ہوگا ان لوگوں کا۔ اور ادھر ذرا کفر کے حالات سنو، وہ جو بھاگے، 70 تو قید میں آ گئے، بڑے بڑے سردار قید میں آئے۔ تھوڑا تذکرہ ہوگا ان قیدیوں کا، مکے میں کیا حالت ہوئی۔ اب جب وہ بھاگے، سمجھنا ہے اب کریں تو کیا کریں، 150 تو وہیں رہ گئے نا، 70 تو مارے گئے، 70 کو مسلمان لے گئے، 150 تو یہ گئے، 1000 میں سے 150 چلے گئے، باقی کتنے رہ گئے؟ 850۔ اب وہ کیسے گئے مکے میں؟ سمجھ نہ آیا ہم کس منہ سے مکے میں داخل، چھپ کے گئے۔ اور کچھ نے غصہ پتہ ہے کس پہ اتارا؟ بے جان جانوروں پہ۔ مکہ پہنچ کے اپنی ان سواریوں کو قتل کر دیا، مسلمانوں کو تو نہیں کر سکے تھے نا، وہ تو 14 ہی تھے۔ پھر غصہ ان بے جان جانوروں پہ اتارا، اور ایسا ظلم کیا، قتل نہیں کیا، ان کی ٹانگیں کاٹ کے چھوڑ دیا تڑپنے کے لیے، یہ ظلم کی۔ مکے میں سب سے پہلے عبداللہ بن حیثمان بن عبداللہ سب سے پہلے مکے میں گیا۔ مکے والے انتظار میں تو تھے، یہ مکے میں جاتے ہی کہنے لگا امیہ مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ اس نے کہا میری شامت نہ آ جائے، تو پہلے ہی بتانا شروع کر دیا، فلاں مارا گیا، فلاں مارا گیا۔ مکے والوں کو یقین ہی نہ۔ امیہ بن خلف کا بیٹا صفوان بن امیہ یہ بیٹھا ہوا تھا حرم میں، یہ کہتا وہ پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ عتبہ مارا گیا، امیہ مارا گیا، ولید مارا گیا، نبیہ مارا گیا، یہ پاگل ہے۔ اور اتنا یقین اس کے پاگل ہونے کا لوگوں کو کہتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، اس سے میرے بارے میں پوچھو کہ صفوان کا کیا بنا۔ تو انہوں نے پوچھا حیثمان سے کہ صفوان کا کیا بنا ہے، صفوان بن امیہ کا۔ حیثمان کہتا ہے وہ بیٹھا ہے منحوس، وہ سامنے بیٹھا ہے نا حرم میں۔ اب ان کو یقین آیا کہ نہ یہ پاگل نہیں ہے، پاگل تو ہم ہو چکے۔ پھر جو مکے میں کوہرام برپا ہوا، جب ان کو پتہ چلا بڑے بڑے سردار تو مارے گئے،
پتہ ہے انہوں نے کیسے پھر ماتم کیا تھا؟ ماتم کا بھی عجیب طریقہ تھا. عورتیں جو سواریاں بچ گئی تھی نا، جن کے سواروں نے اپنی سواریوں کو قتل نہیں کیا تھا یا ان کے ورثہ قتل ہو گئے تھے اور سواریاں کچھ کافر بچا کے لے آئے تھے، تو اس سواری کو عورتیں لے کے آتی باہر میدان میں، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈالتی، پھر اس کے ارد گرد کھڑے ہو کے اپنے سینے پیٹتی، اپنے چہروں پہ دوہتھڑ مارتی، اپنے بال نوچتی، پھر روتی، پھر اس سواری کو آگے آگے لے جا کے گلیوں میں چکر لگاتی اور پیچھے پیٹتی ہوئی جاتی. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مکے والوں نے کیا تھا. جب اسلام نے ذلیل کیا انہیں، تب انہوں نے یہ کیا تھا. سیرت کی ہر بڑی کتاب میں لکھا ہوا. لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ یہ خبر جب مدینے پہنچے گی وہ تو اور خوش ہوں گے کہ مکے والوں کا تو یہ حشر ہو رہا. پابندی لگا دی، کسی نے ماتم نہیں کرنا، نہیں رونا. اب رونے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے نا، یہ بھی پابندی لگ گئی. رونے پہ بھی پابندی، رونا نہیں ہے. زمعہ کے 3 بیٹے مارے گئے تھے، اور کچھ روایات میں زمعہ کے 2 بیٹے، ایک بھائی مارا گیا. اب زمعہ اپنے غلام کو کہتا، رونے کو تو دل کرتا نا، لیکن پابندی لگ گئی تھی، اور قبائل کے اصولوں کا خیال تو رکھا جاتا تھا، اس چیز کا تو خیال رکھا جاتا تھا. وہ اپنے غلام کو بھیجتا، جاؤ پتہ کرو رونے کی اجازت ملی ہے کہ نہیں ملی، میرا تو دل پھٹ رہا ہے، میرا تو دل پھٹ رہا ہے. تو ایک دن نا ایک گھر میں سے رونے کی آواز آئی. اس نے غلام کو بھیجا، جلدی جا کے دیکھ کے آؤ، رونے کی اجازت مل گئی. غلام آیا، آ کے کہتا ہے جی رونے کی اجازت تو نہیں ملی. پھر یہ عورت کیوں رو رہی؟ اس کا اونٹ آج گم ہو گیا، وہ اس لیے رو رہی. پر اس سے برداشت نہ ہوا، پھر بے ساختہ رونے لگ گیا. رونا ہے تو اسود کو رو، اپنے بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے، رونا ہے تو حارث کو رو. پھر یہ کہہ کے رونے لگ گیا. اور ادھر ابو لہب بھی انتظار میں تھا. ابو لہب انتظار میں تھا. ابو لہب کو اس کے بھتیجے نے خبر دی، مغیرہ نے، جس کی کنیت ابو سفیان تھی. یہ وہ مشہور ابو سفیان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کزن تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی بھی تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمجھے کہ جان دیتا تھا. لیکن پھر اتنا مخالف ہوا، اتنا مخالف ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان نے جب بائیکاٹ ہوا تھا نا، جو کافر تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا. صرف 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا تھا، ایک ابو لہب اور ایک یہ مغیرہ، یہ ابو سفیان. لیکن بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. آگے فتح مکہ کے ضمن میں ان کا تذکرہ آئے گا، دلچسپ قصہ ہے ان کا. ابو لہب نے پوچھا بھتیجے کیا بنا؟ تو پتہ ہے مغیرہ نے کیا کہا؟ چاچا کچھ نہ پوچھو، چاچا کچھ نہ پوچھو. اس نے کہا بیٹھو، بیٹھ کے بتاؤ. کیا بتاؤں؟ وہ تو ہم گئے، بس ہم تو یوں جیسے کسی نے رسیوں میں باندھ کے ان کے حوالے کر دیا ہمیں. وہ جس کو دل کرتا تھا مارتے تھے، جس کو دل کرتا تھا پکڑ رہے تھے، اور جیسے دل کرتا تھا ایسے مار رہے تھے ہم، ایسے مار رہے تھے. اور یہ اللہ کی مدد تھی. اللہ کی مدد آئی کیسے تھی؟ سواد بن غزیہ کا واقعہ یاد ہے نا؟ اللہ کے نبی کی محبت میں کیسے سرشار تھے. حضرت عوف بن حارث کا قصہ یاد ہے نا؟ قربان ہونے کے لیے کیسے زرہ پھینک دی تھی. حضرت عمیر بن حمام کا قصہ ذہن میں ہے نا، کہ کیسے انہوں نے کھجوریں پھینک دی تھی. جنہوں نے نہیں سنا وہ ان کا اپنی قسمت ہے، جنہوں نے سنا ہے ان کو یاد ہوگا. تو یہ جذبہ تھا. اس لیے مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، لوگوں میں مشہور ہے نا، علامہ اقبال نے کہا، مولانا ظفر علی خان کا شعر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اللہ کو ساتھ لے. ابو لہب کو یقین ہی نہ ہے. اور ادھر عجیب کیفیت ایک ہوئی نا، حضرت عباس ان کا غلام رافع، یہ وہی خیمے میں تھا. آب زمزم جہاں ہے نا، زمزم کا کنواں، اس کے قریب ان کا گھر تھا. یہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، کوئی کام کر رہا تھا. اندر
اس کی مالکن بھی تھی، یعنی حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل سیدہ خدیجہ کے بعد یہ خاتون مسلمان ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سالی بھی لگتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ میمونہ کی ماں شریک بہن تھی۔ تو ابو لہب کو جب بتا رہا تھا نا مغیرہ، ابو سفیان جب بتا رہا تھا کہ چاچا نہ پوچھ کہ اتنے چھتر پہن کیا وہاں حالت بنی، تو اتنے میں نا وہ رافع سے برداشت نہ ہوا، مسلمان تھے وہ نکل کے آئے، کہنے لگے یہ فرشتے تھے، فرشتے، اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی، کیونکہ اتنا تو یقین تھا نا مسلمانوں کو۔ تو یہ بات ابو لہب سے برداشت نہیں ہوئی، اب غصہ اتارا، رافع کو پکڑ لیا، تھپڑ لگانے لگ گیا، رافع کو نیچے گرا کے سینے پہ بیٹھ کے تھپڑ مارنے لگا۔ اتنے میں اندر سے ام الفضل نکل آئی، انہوں نے وہ جو کھونٹا گاڑتے ہیں نا جس سے، وہ لکڑی کا بڑی لکڑی ہوتی ہے کھونٹا گاڑنے کے لیے جس کو مارتے ہیں اوپر، وہ اٹھائی اور ابو لہب کے سر میں ماری۔ اچھا تو غلام کو نہتا سمجھتا ہے، تو یہ سمجھتا ہے اس کا آقا یہاں نہیں اس لیے تو مار رہا ہے، اور بھی ذلیل ہوا۔ یہ کفر کی ذلت کا دن تھا، کفر ذلیل ہوا۔ یہ سارا ہی مہینہ رمضان کا یہ کفر کی ذلت کا تھا، اسلام کی عظمتوں کا مہینہ تھا۔ اور قیدیوں کے ساتھ رستے میں کیا کچھ واقعات پیش آئے، مدینے میں کیا خوشیاں تھیں۔ مدینے میں اللہ کے نبی نے قافلے سے پہلے دو بندوں کو بھیج دیا، عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو۔ عبداللہ بن رواحہ اوپر جو آبادیاں تھیں نا ان کی طرف گئے، بنو سالم بن عوف قبا والی جانب، یہ ادھر چلے گئے، اور حضرت زید بن حارثہ دوسری آبادیوں کی طرف چلے گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے دور ہی سے سواری سے آوازیں لگانا شروع کر دی، لوگوں مبارک ہو، اللہ کے نبی کامیاب ہو کے لوٹ رہے، لوگوں مبارک ہو۔ لیکن وہاں بھی یہودی بھی تھے، منافق بھی تھے، وہ بھی تبصرہ کرنے لگے، جیسے وہ صفوان بن امیہ نے کیا تھا، ان کی عقل ٹھیک نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مسلمان ان کے پاس اسلحہ کہاں تھا جو یہ جیت کے آ گئے، اسلحہ تو ان کے پاس تھا نہیں۔ اور پتہ ہے ایک منافق نے کیا کہا، زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی دی کہ اس پہ بیٹھ کے جاؤ، وہ بدبخت کہنے لگا یہ زید بن حارثہ کی مت ماری گئی ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ محمد کی اونٹنی ہے، اس کا مطلب ہے محمد معاذ اللہ قتل ہو گئے۔ تو پراپوگنڈا اتنا انہوں نے کیا منافقین نے، مسلمان بھی شک میں پڑ گئے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں شش و پنج میں پڑ گیا، جہاں عید پڑھتے تھے نا اس عیدگاہ کے پاس پہنچ گئے تھے میرے والد، میں ان کے پاس گیا، ان کو علیحدہ جا کے کہا ابا جی آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تو میرے باپ نے کہا ابھی دیکھنا قیدیوں کو لے کے آ رہے ہیں وہ، تو پھر نام بتائے، عباس بھی قید ہو گیا، عباس کو لے کے آ رہے ہیں، یہ تو مسلمان ہی تھے، ان کی بات آگے تفصیل کسی جگہ آ جائے گی، لیکن آئے تو لڑنے تھے نا ادھر سے۔ اور ابو سفیان کا بیٹا وہ بھی قید ہو گیا ہے، وہ فلاں قید ہو گیا، سہیل بن عامر قید ہو گیا۔ تو پھر حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں مجھے یقین آیا، اور بس پھر جو مدینے میں خوشیاں ہوئیں، مدینے میں خوشیاں، بچے اور مرد اور عورتیں بھی نکل آئے خوشیوں سے، مرد اور بچے تو آگے بھاگے استقبال کے لیے، وہ روحہ مقام پہ جا کے مسلمانوں کا انہوں نے استقبال کیا۔ رستے میں کچھ واقعات پیش آئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں اللہ رب العزت ایسی خوشیاں، اسلام کا ایسا عروج ہمیں بھی نصیب فرمائے۔